خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے، وَمِیثَاقَہُ، اور اس کا وعدہ، پختہ عہد، الذی، وہ جو، واثقکم، اس نے باندھا ہے تم سے، اس نے لیا ہے تم سے، بہ، اس کو، اذ قلتم، جب کہا تم نے، سمعنا، سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی ہم نے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، قوامین، نگہداشت کرنے والے، قائم ہونے والے، باللہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا، اور نہ، یجرمنکم، آمادہ کرے تم کو، شنآن، دشمنی، قوم، ایک قوم کی، یا کسی قوم کی، الا، اس بات پر، اللہ، کہنا، تعدلو، تم عدل کرو گے، اعدلو، عدل کرو، ہوا، وہ، اقرب، زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجحیم، جہنم کے ساتھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے،
جب ہما ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے، ایک گروہ نے، ان کہ یبسطو پھیلائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکفا تو روک لیا، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، انکم تم سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل بس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون ایمان لانے والے۔ تفسیر۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ کون سی نعمت؟ دین اسلام کی نعمت، کیونکہ اسلام سے پہلے عرب طرح طرح کی مشکلات کا شکار تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، قبائلی عصبیتیں تھیں، عداوتیں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ان سب چیزوں نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت بھیج کر انہیں امن نصیب کیا، اور یہ اسلام اور امن کی نعمت تھی جس کا یہاں احساس دلایا جا رہا ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، وَمِيثَاقَهُ اور اس کا پکا عہد، الَّذِي وہ جو، وَاثَقَكُمْ بِهِ جو اس نے تم سے مضبوط باندھا، اشارہ ہے بیعت عقبہ کی طرف کہ جس میں مدینہ والوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر خوشی اور غم میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ وہ پختہ عہد جو تم نے عقبہ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کے بعد بھی جس شخص سے کبھی بیعت لی، اس عہد پر ہی بیعت لی۔ کس بات کی؟ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اذ قلتم جب کہا تم نے، سمعنا و اطعنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید، بے شک اللہ دل کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اچھا، بیعت عقبہ کب ہوئی تھی تاریخ میں؟ ہجرت سے پہلے، مکہ سے مدینہ موو ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، خوشی غم میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ پھر آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف گئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ طائف جانے کا بھی تھا۔ آپ نے پہلے طائف کو سلیکٹ کیا تھا کہ مکہ والے اگر ستاتے ہیں تو طائف چلے جائیں، لیکن ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا سفر کر کے جب طائف پہنچے تو طائف کے لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو زندگی کا سخت ترین دن کہا کہ جب آپ کو بہت زیادہ اذیت دی گئی، اور اس کے بعد وہاں ہجرت کا ارادہ آپ نے ترک کر دیا، اور پھر مدینہ کا اس کے لیے انتخاب ہوا۔ حالانکہ مکہ سے قریب بھی تھا طائف، زرخیز بھی تھا، بہت اچھی آب و ہوا تھی وہاں کی، آپ یوں سمجھے کہ وہ ایک ہل اسٹیشن ہے اور بہت ہی خوبصورت علاقہ، انگوروں کی سرزمین، باغات کی سرزمین۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف ظاہری چیزیں تھوڑی دیکھتا ہے کہ کوئی علاقہ کتنا خوبصورت ہے اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جائے۔ وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں کے لوگوں میں خلوص ہے، کہاں محبت ہے اور کہاں ضرورت ہے۔ مدینہ کو جو شرف نصیب ہونا تھا، اس بنا پر اللہ کے حکم سے آپ کا رخ ادھر کو ہوا۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین مضبوطی سے قائم رہنے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ اس سے ملتی جلتی آیت پیچھے آپ سورۃ النساء میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پر
تھوڑا سا لفظی فرق ہے. اس آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ قسط کو مقدم رکھا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط آیا ہے، اور یہاں پر قوامین للہ آیا ہے. یعنی اگرچہ انجام اور نتیجے کے اعتبار سے یہ دونوں عنوان ایک ہی مقصد کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص انصاف پر کھڑا ہوگا وہ اللہ ہی کے لیے کھڑا ہوگا، اور جو شخص اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ ضرور انصاف کرتا ہے. لیکن اپنے نفس اور دوستوں اور عزیزوں کی رعایت کے مقام میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ان تعلقات کی رعایت بھی تو اللہ کے لیے ہے، اس لیے وہاں پر قسط کا لفظ پہلے آیا. اور یہاں چونکہ دشمنوں کے ساتھ عدل و انصاف کی بات ہے تو اس لیے یہاں للہ کا لفظ پہلے آیا کہ تم لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہو، جس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ تم دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو گے. امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی ہے اس آیت میں کہ انہیں پوری دنیا کے سامنے عدل و انصاف کا نمونہ پیش کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم، اور نہ آمادہ کرے تم کو شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، کس بات پر؟ الا اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا، عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اب دیکھیے کہ عدل کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، اور معاملات میں حق کو اپنانے کا، نہ کہ اپنی خواہشات کو. شیطان نے انسان کو حق کے راستے سے گمراہ کرنے میں سب سے زیادہ جس حربے سے کام لیا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا حربہ ہے. وہ انسانوں کو انسانوں کا دشمن بناتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہود جو تھے وہ بنو اسماعیل کی دشمنی میں اور مسلمانوں کی دشمنی میں سارے عہد و پیمان بھول گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بجائے آپ کے مخالف ہو گئے. تو اب مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس فتنے سے بچ کر رہنا. دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے ان کے پاس ایک ہی ترازو ہو، سب کے ساتھ عدل و انصاف کریں، معاملہ اپنی خواہشات پر نہ رکھیں بلکہ اللہ کے حکم کے خود کو پابند بنائیں. اور خصوصی طور پر جبکہ دشمن تمہیں تکلیف دے رہے ہوں اس موقع پر بھی تم ان سے انصاف کے ساتھ برتاؤ کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا، عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور اس عدل کا حکم جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے بھی ہے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی حضرت نعمان بن بشیر کی، کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا، یعنی کوئی چیز مجھے دی، تو میری ماں نے کہا کہ اس کو میں اس وقت تک نہ دینے دوں گی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نہ پوچھ لو. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا، کیونکہ تم نے صرف ایک بیٹے کو دیا اور سب کو نہیں دیا. تو اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیۃ. عطیہ کیا ہوتا ہے؟ بخشش. کوئی بھی چیز دینے کے معاملے میں اولاد میں برابری کرو. وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ، اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا ہوتا تو عورتوں کو زیادہ دیتا، بچیوں کو زیادہ دیتا. یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگتی. سووا بین اولادکم فی العطیۃ لو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خبر رکھتا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے. کس بات کا وعدہ؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، کس قدر بندہ نوازی ہے کہ خود ہی اس زمین کو پیدا کیا، سب نعمتیں ہمیں دی، ہمیں بھی اس نے خود ہی بھیجا، پھر دین بھی ہمیں دیا، پھر کہا اچھا تم اچھے کام کرو میں تم کو انعام بھی دوں گا. ہمارا کیا ہے اس میں؟
ہم کوئی حق تو نہیں رکھتے انعاموں کے؟ یعنی اگر اس وقت اس زمین پہ ہم چل پھر رہے ہیں اور کوئی بھی کام کر رہے ہیں یا اپنے جسم کی کوئی بھی طاقتیں استعمال کر رہے ہیں یا اس کے دین کی کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سے ہماری کون سی طاقت؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر ساتھ وعدہ بھی، یعنی اس وعدے پہ پیار آتا ہے نا، وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ایمان لا کے اچھے کام کرے گا اس کو بخشش اور اجر عظیم ملے گا، بہت بڑا انعام ملے گا. مثلاً آپ کے بچے ہیں، حالانکہ آپ ہی ان کو پڑھا رہے ہیں، فیس بھی آپ دے رہے ہیں، کتابیں بھی آپ دے رہے ہیں، کھلا پلا بھی آپ دے رہے ہیں، سب ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر اچھے نمبر لائے تو تم کو انعام بھی دیں گے. انعام بھی آپ ہی دیں. پھر والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. تو پھر اللہ کا حق بنتا ہے نا کہ ایسے لوگوں کو سزا بھی دے جو نہ مانے. سب کچھ اللہ سے لے کر پھر اسی کی بات نہیں مانتے، اسی کے بے وفا ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ سب سے پہلے تو نعمت اسلام، اور پھر ایک خاص موقع کی نعمت. اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے. ہم کا لفظ ہے میم، میم سے ہے. جب کوئی ارادہ کرے اور کچھ وقت وہ ارادہ دل میں رہے، یعنی جب کوئی شخص ارادہ کرے اور کچھ وقت وہ ارادہ دل میں رکھے اور انسان اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غور و فکر اور سوچ و بچار کرتا رہے، تو اسے ہم کہا جاتا ہے. ہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا. لیکن کون سا ارادہ؟ جس کو انسان اپنے دل میں رکھ کے پھر سوچ بچار کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے. پلاننگ کے معنوں میں بھی آپ لے سکتے ہیں. جب پلان کیا تھا ایک قوم نے کس بات کا؟ ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ پھیلائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو. یبسطوا کا لفظ بے سین تو اسے ہے. بسطہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، پھیلانا، وسیع کرنا. فکف ایدیہم عنکم، تو اس نے روک دیا تھا ان کے ہاتھوں کو تم سے. یعنی ایک قوم کا ارادہ یہ تھا کہ یکا یک تم پہ حملہ کر کے تمہیں ختم کر ڈالیں، لیکن اللہ نے ان کے ارادے کو پورا نہ ہونے دیا اور ان کے ہاتھ تم سے روک لیے، کیونکہ اصل قوت تو اللہ کے پاس ہے. فکفا، کاف فے فے، کسی حملے کو روکنا یا مدافعت کرنا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر پس چاہیے کہ مومن توکل کریں. اس آیت کی شان نزول میں کچھ واقعات بتائے جاتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ایک تو نعمت اسلام ہے اور کچھ اور واقعات ہیں جو خاص موقع کے ہیں نعمت کے طور پر، جن کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر تنعیم پہاڑ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے. وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ اور آپ کے اصحاب جب غافل ہوں تو حملہ کر دیں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ نے انہی کو پکڑ لیا اور پھر ان کو چھوڑ بھی دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ دراصل اللہ کا کرم اور فضل تھا. اسی طرح ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پہ بلایا اور خفیہ طور پہ سازش کی. وہ ہم آ گیا نا پھر پلاننگ، اور خفیہ پلاننگ یہ کی کہ اچانک ان پہ ٹوٹ پڑیں گے. جب وہ کھانا کھانے مصروف ہوں گے تو اچانک حملہ کر دیں گے اور اس طرح اسلام کو ختم کر کے رکھ دیں گے. لیکن عین وقت پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا پتہ چل گیا اور آپ دعوت پہ تشریف نہ لے گئے. وہ دعوت ہی کینسل ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ اصل طاقت اور اختیار اس کے پاس ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے وہ ہاتھ روک دیے. تو پھر اصل بھروسہ تو انسان کو اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے. ایک اور موقع پر ایک اعرابی کا واقعہ جو بچپن سے آپ کہانیوں میں کتابوں میں پڑھتے رہے ہوں گے کہ ایک سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما تھے. تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی. اس اعرابی نے تلوار پکڑ کر آپ پہ سونت لی اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے بلا تعمل فرمایا میرا اللہ. یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. اور پھر
آپ نے وہ تلوار اٹھائی اور پوچھا اب تم بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ بچانا چاہے تو کوئی شخص کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر موت کا وقت لکھا ہے تو پوری دنیا مل کے نہیں بچا سکتی۔ مومن کے عقیدے میں یہ بات ہونی چاہیے، ورنہ تو انسان دنیا میں کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا آیت کے اختتام پہ کیا فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے آپ اور آپ کے صحابہ کے خلاف ایک سازش کی، جبکہ آپ وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ ان کے ہاں گئے ہوئے تھے کسی سلسلے میں اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کہا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا، کیونکہ ان لوگوں نے پلاننگ یہ کی تھی کہ آپ کو ہم باتوں میں لگائیں گے اور ایک شخص اوپر سے جا کے پتھر پھینک کے خاتمہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سازش کا بھی بر وقت اطلاع دے دی۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اب ان ساری سازشوں سے بچنے کے لیے 2 کام بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے تعلق قائم کرو، اور دوسرا اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے کے لیے توکل کے لیے کیا فرمایا گیا، اعقل و توکل، یعنی اپنے طور پر احتیاط بھی کرو اور اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کو ایسے تمام خطرات کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ زبردست دعا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اعز، اللہ سب سے زیادہ غلبے والا ہے، عزت والا ہے، من خلقہ جمیعا، اپنی ساری مخلوق کے مقابلے میں سب سے زیادہ طاقتور، غلبہ اور عزت اس کے پاس ہے۔ اللہ اعز، اللہ زیادہ طاقت رکھتا ہے، مما اخاف، اس انسان سے بڑھ کر جس سے میں ڈرتا ہوں، یعنی جن چیزوں سے میں ڈرتا ہوں، وہ احذر، اور جن کے شر سے میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کی طاقت ان سب کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الممسک السماوات السبع، جو 7 آسمانوں کا تھامنے والا ہے، ان یقعن علی الارض، کہ وہ زمین پہ گر نہ پڑے۔ تو جس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ وہ 7 آسمان تھام سکتا ہے، تو کیا وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ نہیں روک سکتا؟ ان یقعن علی الارض الا باذن، مگر اس کے اذن سے، ہاں جب اس کی مصلحت ہوتی ہے کسی کام کے واقع ہونے کے لیے تو پھر وہ چھوڑ دیتا ہے۔ من شر عبدک فلان، تیرے فلاں بندے کے شر سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ اب جس سے بھی آپ خطرہ محسوس کریں کہ یا اللہ جو بھی ہے جو مجھے شر یا نقصان پہنچانے والا ہے، وہ جنودی، اور اس کے لشکروں سے، وہ اتباعی، اور اس کے فالوور سے، وہ اشیائی، اور اس کے گروہوں سے، جو بھی اس کے مددگار ہیں، من الجن والانس، خواہ وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے۔ اللہم، اے اللہ، کن لی جارن، تو میرا ہمسایہ ہو جا۔ جار کہتے ہیں نا ہمسائے کو، مراد اس سے یہ ہے کہ بی مائی سپورٹ اگینسٹ دم، تو جتنے بھی اور لوگ ہیں ان سب کے شر سے بچنے کے لیے تو مجھے سپورٹ اور پروٹیکشن دے۔ جل ثناؤک وعز جارک، جل ثناؤک، تیری تعریف بہت بلند ہے، اور تیرا ہمسایہ جو ہے، یہ جو تیری پناہ لیتا ہے اسے بہت عزت حاصل ہوتی ہے، وہی غالب رہتا ہے۔ وتبارک اسمک، اور تیرا نام بہت بابرکت ہے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ بخاری الادب المفرد، اور اس دعا کو 3 دفعہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔